قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طهر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع فطرے کے احکام کے متعلق ہے. آیت اللہ سید علی حسینی سستانی دامت اللہ صاحب کے نزدیک فطرہ اس شخص پر واجب ہوتا ہے کہ جو بالغ ہو، عاقل ہو اور صاحب استطاعت ہو. یعنی دوسرے الفاظ میں ایسے شخص پہ فطرہ واجب نہیں ہے کہ جو بالغ نہیں ہے، عاقل نہیں ہے اور صاحب استطاعت نہیں ہے. یہاں پہ ہم اپنے سننے والے محترم ناظرین کی خدمت میں ایک بات عرض کرتے چلیں، وہ یہ کہ ایک نابالغ پر فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے. اس کی ہم وضاحت کرتے چلیں. فرض کریں کہ ایک گھر میں کچھ افراد رہتے ہیں اور ان افراد میں کچھ بچے بھی ہیں، تو ان بچوں پر اپنا فطرہ نکالنا خود سے واجب نہیں ہے، لیکن یہ جن کی کفالت کے تحت میں آتے ہیں. مثال کے طور پر ان کے والد، اس والد پر اپنے بچوں کا فطرہ نکالنا واجب ہے. یعنی بچوں پر خود اپنا فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے، لیکن وہ جس کی کفالت میں آتے ہیں، جنہوں نے ان کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اس پر ان کا فطرہ نکالنا واجب ہے. اسی مسئلے سے نکلتی ہوئی ایک شق وہ یہ کہ فطرہ کب واجب ہوتا ہے. فطرہ لیلۃ العید، یعنی جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں عرفی زبان میں، چاند رات سے جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، یہ فطرہ واجب ہو جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فطرہ جو واجب ہوا ہے اس کی مقدار کتنی ہے، یعنی کتنی مقدار میں ہم فطرے کو نکالیں گے. تو 3 کلو فطرہ نکلے گا اس چیز پر جو آپ سال بھر اناج میں سے زیادہ تر کھاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص کہ جس کے ہاں اناج میں سے چاول زیادہ کھایا جاتا ہے، تو وہ ایک بندے کے حساب سے 3 کلو چاول کی قیمت یا چاول نکالے گا. اگر کسی کے ہاں گندم یا کسی کے ہاں کچھ اور چیز اناج میں کھائی جاتی ہے تو وہ 3 کلو پر پرسن کے حساب سے فطرہ نکالے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو فطرہ نکالے گا یہ کس کو دیا جائے گا. یہ فطرہ اس شخص کو دیا جائے گا کہ جو اپنے سال بھر کے ضروری اخراجات کا متحمل نہ ہو اور نہ ہی اس میں سقط ہو کہ وہ ان اخراجات کو برداشت کر سکے. جن کو ہم دوسرے الفاظ میں کہیں کہ مستحق اور مسکین، ایسے افراد فقیر کو فطرہ دیا جائے گا کہ جن کے پاس سال بھر کے اخراجات برداشت کرنے کی صلاحیت موجود نہ ہو. یہاں پر ہم ایک اور اپنے سننے والے محترم ناظرین کی خدمت میں ایک بات عرض کرتے چلیں. اکثر مومنین سوال کرتے ہیں اور ان کا سوال کسی حد تک وجہ بھی ہے کہ جو فطرہ ہم نکالتے ہیں اس کے نکالنے کی وجہ وہ جو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فطرہ جو ہم نکالتے ہیں ہم ایک غریب کی مدد کے لیے نکالتے ہیں، لیکن یہ غریب اس فطرے سے اس طرح سے اس کی استعمال نہیں کر پاتا جس طرح سے کرنا چاہیے. یعنی عید سے ایک رات پہلے یا عید کے دن اگر کسی کو فطرہ دیں تو وہ غریب اپنے بچوں کے لیے عید کی خریداری نہیں کر سکتا. اس کا ہم حل ایک آسان طریقے سے بتاتے چلیں. آیت اللہ سید علی حسینی سستانی صاحب کے نزدیک اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ وہ فطرے کی رقم جو بنتی ہے اس کے اوپر واجب وہ کسی ایسے شخص کو جو اس کے نزدیک مستحق ہو، فقیر ہو، اس کو دے دے قرض کی صورت میں. اور پھر جب فطرہ نکالنے کا وقت آئے نیت یہ کرے
کہ جو میں نے اسے قرض کی رقم دی تھی یہ میں اسے معاف کرتا ہوں، کیونکہ اس کو مجھے رقم پلٹانی تھی اور مجھے اس کو فطرے کی رقم دینی تھی۔ تو اس طرح سے آپ کا ایک شرعی وظیفہ بھی ادا ہو جائے گا اور اس ایک غریب شخص کی مدد بھی ہو جائے گی کہ جو اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے عید کی ضروری خریداری بھی کر سکتا ہے۔ یہاں پر ہم ایک اور بات بیان کرتے چلیں، وہ یہ کہ اگر عید کی رات اگر کسی کے گھر میں کوئی مہمان تشریف لاتا ہے، جیسے کہ عموماً ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ مبارکباد دینے کے لیے یا کسی دوسرے مقاصد کے تحت کوئی کسی کے گھر تشریف لاتا ہے اور یہ آنے والا مہمان اس کے ان اہل و عیال میں شمار نہیں ہوتا کہ جن کا نفقہ اس پر واجب ہے، تو ایسی صورت میں اس کا بھی